کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دسترخوان ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جو دسترخوان کے نام پہ رکھ دی گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا ڈائننگ ٹیبل جو ہے، آپ کا جو دسترخوان ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، وہ ٹیبل جس کے اوپر آپ کھانا چنتے ہیں، رکھتے ہیں، یا جو لوگ نیچے جو سنت کے طریقے مطابق ہے وہ نیچے بھی جو رکھتے تھے، جیسے آپ نے دعوت اسلامی والوں کو دیکھا ہو، تو یہ اسے کہتے ہیں دسترخوان۔ تو یہ دسترخوان انسان کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نام پہ ہمارے قرآن مجید میں سورہ ہے۔ تو اب دسترخوان پہ کیا کیا سجانا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ پہلے پارے جتنے گزرے ہیں اس میں توحید، رسالت، عقیدہ، یہ ذہن کے لیے، روح کے لیے، معاشرے کے لیے، اب کچھ باڈی کے لیے بھی تو چاہیے۔ اب یہ باڈی جو ہے یہ زمین سے بنی ہے، اس کی روٹی زمین سے آئے گی۔ روح جو ہے وہ آسمان پہ بنی ہے، امر رب ہے، اس کی روٹی اوپر سے آئے گی۔ تو مختصر سے وقت میں جو چیز دینا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، سماعت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں سے سٹارٹ ہو گیا۔ اے ایمان والو، جو وعدے کرتے ہو نا پورے کرو، ٹھیک ہے؟ وعدے اپنے پورے کرو، باہر کے ممالک میں ہو، کسی سے بھی وعدہ کرو، تم وعدہ پورا کرو۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، چپائے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے تمہارے لیے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ کہ جن کی تلاوت تم پر ہوگی، یعنی مزید ڈیٹیل بتائی جائے گی تمہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرو، حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ پہ آبجیکشن نہیں لگا سکتے۔ اکثر بندہ جب امیر ہوتا ہے نا تو وہ اللہ رسول پہ آبجیکشن لگانے لگ جاتا ہے۔ اس کی اپنی عقل کتنی ہے؟ کوئی عقل نہیں، اس کو جو لکھ کے دے دیا وہ آگے پھیلا رہا ہے۔ صحیح؟ تو اصل تو علم اس کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے نا۔ باقی جو آپ نے علم لے رہے ہیں وہ آپ کو کوئی دے رہا ہے تو آپ لے کے آگے چلا رہے ہیں۔ ہم اپنی عقل کو استعمال بہت کم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اشارتاً سمجھ جایا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، شاعر اللہ جو ہے، میں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں۔ اے ایمان والو، شاعر اللہ کی تعظیم کرو، بے حرمتی تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان کی۔ اب یہ اگر اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا، مجھے آگے جانا ہے، لیکن میں اشارہ دیتا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا یہ نکات ہے۔ شاعر اللہ جو ہے ان کی توہین نہیں کرو، تو احترام کرو اس کا۔ اب وہ کون کون ہے جن کا آپ نے احترام کرنا ہے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ شہر الحرام، یہ 4 جو مہینے ہیں ان کی عزت کرو، واہ، ان میں ایک رجب بھی آتا ہے، ان کی عزت۔ وللہدیہ، وہ اونٹ جو ذبح ہونے کے لیے مکے میں جا رہا ہے اس کی عزت کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ساری کتابیں کٹھی کر کے نا نکر پہ رکھ لو جہاں لکھا ہوا شرک 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 شرک۔ اب ذرا قرآن مجید ہے، وہ جو اونٹ ہدیہ، اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، اس کی عزت کرو۔ وللقلائد، کچھ اونٹ ہوتے تھے کہ وہ دوسرے گاؤں سے چلائے جاتے تھے کہ یہ وہاں جا کے ذبح ہوں گے اللہ کے نام پر، ان کے گلے میں قلائد ہاتھ ڈال دیا جاتا تھا۔ تو جس کے گلے میں تمہیں نشانی نظر آ جائے کہ اس نے جا کر حج میں ذبح ہونا ہے، اس کی عزت کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، اور وہ لوگ
جو خانہ کعبہ جا رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رضا تلاش کرنے کے لیے، اس کی بھی عزت کرو۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو بیان کیا۔ تو مسلمانوں، جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں نا، ان کی عزت اور تعظیم کرنا شرک نہیں ہوتا۔ یہ میں قرآن ہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں تو حدیثیں بھی بہت کم ٹچ کر رہا ہوں درس میں، اس لیے کہ درس قرآن ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ہمیں دیے، اصل مقصد کی طرف آ جائیے جو ہمارا دسترخوان ہے۔ ہمارے دسترخوان پہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام نے دو چیزیں جو ہیں وہ دیکھی۔ ایک یہ دیکھا ہے کہ طبیعت کو اچھا لگے، دوسرا یہ دیکھا ہے کہ اس کا باڈی پہ اثر جو ہے وہ غلط نہ پڑے۔ یہ اسلام نے چیزیں دیکھی تو ہمارے دسترخوان پہ جو ہوں، کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہماری سمجھ میں نہ آتی تو واضح کر دی۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے، میتہ مردار حرام ہے تم پر، یہ تم نہیں کھا سکتے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی کسی مرض کی وجہ سے مر گیا، اس کو کہتے ہیں مردار۔ تو آپ کی ٹیبل پہ مردار نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ مردار حرام کیوں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ہمیں اعتراض کی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کیوں کیا ایسا، کیوں کیا۔ تمہیں سمجھ آ جائے کسی دور میں تو ٹھیک ہے، پہلے اب یہ یقین کر لیں گے یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ پہلے یقین ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تو 1441 سال گزر گئے ہیں بھائی، یہ تو تاریخ نے ثابت کر دیا، ہر چیز نے، بلکہ تجربوں نے بھی ثابت کر دیا کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ صرف مسلمان کا ابھی تک یقین نہیں آیا، اب وہ جس دن اس کا یقین آئے گا تو پھر کچھ بہتری ہو جائے گی۔ مردار کو نہیں کھانا، کیوں؟ وہ مرا پتہ نہیں کس وجہ سے ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اگر آپ نے اس کو جا کے پکا کے کھا لیا تو جس بیماری سے وہ مرا ہے اسی بیماری سے آپ مر جاؤ گے۔ اللہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، یہ مردار کو نہیں کھانا۔ تمہاری ٹیبل کے اوپر مردار نہ ہو۔ وَالدَّمُ، خون حرام ہے، تمہاری ٹیبل کے اوپر دسترخوان پہ خون نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے دور میں لوگ بھی تھے، اب بھی تھے، پرانے دور کو چھوڑو، اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، وہ جو ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں نیچے انہوں نے وہ اتنا بڑا برتن رکھا ہوتا ہے، وہ پورا خون اس کے اندر آتا ہے، پھر اس کو ہلاتے رہتے ہیں، جیسے آپ بریک فاسٹ میں انڈے کو نہیں کرتے ایسے ہلاتے رہتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں کئی جگہوں پہ آپ جاؤ وہ ملے گا آپ کو بند، لیکن آپ کے ٹیبل کے اوپر مسلمان ہو، آپ کے ٹیبل پہ خون نہیں ہونا چاہیے، دو وجہ سے۔ اب دیکھو نا، صرف وہ ایک چمگادڑ نے پورا بیڑا غرق کر دیا نا دنیا کا، سارا لاک ڈاؤن ہوا پڑا۔ تو یہ اگر دسترخوان پڑا ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا۔ مسلمانوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے یہ دسترخوان، سورہ دسترخوان آ گئی کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں کھانا کیا ہے۔ اب وہ خون دو وجہ سے تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے ٹیبل پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر بیماری خون میں پنپتی ہے، یاد رکھیے۔ وہ خون، اس لیے لیبارٹریز میں جو تجربے کیے جاتے ہیں وہ خون پہ کیے جاتے ہیں، اس کے اندر جراثیم جلدی سے جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے سٹمک کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو اس کو ہضم کرے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کو پتا ہے، آپ تو تحقیق کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا نا۔ تو اس لیے خون آپ کی ٹیبل پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے نہیں پینا۔ کون سا خون؟ دم مسفوح، بہتا ہوا خون، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تمہاری ٹیبل کے اوپر خنزیر، پورک، یہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی، کوئی بھی نہ ہو۔ ٹیبل کے اوپر اس کا کوئی حصہ کسی شکل میں وہ تمہارے نہ ہو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اکثر لوگ ہمارے جو ہیں وہ جانتے ہیں، جو بیماری انسان کو لگتی ہے وہ بیماری اس کو بھی لگتی ہے۔ اس کے اندر چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بڑی دیر کے بعد جا کے ہضم ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے آپ گوشت کھاتے ہو نا، جراثیم ہر گوشت میں ہوتے ہیں، لیکن جب اس گوشت کو آپ پکاتے ہو، وہ چکن ہے، بیف ہے، گوٹ ہے، اسے جب آپ پکاتے ہیں تو کچھ جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ کے پکانے سے مر جاتے ہیں، جیسے آپ پکاتے ہو۔ تو جس طرح انڈیا اور پاکستان کے پکاتے ہیں
وہ تو جانور بچ جاتا ہے، بڑی مہربانی ہے اس کی، ورنہ جس طرح وہ بھونتے ہیں اس کو ٹکا کے تو ہر چیز مر جاتی جتنی دیر بھوننے پہ لگاتے۔ کچھ بچ جاتے ہیں، وہ جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا کی ہے اسٹمک میں، وہ وہاں جا کے مر جاتے ہیں۔ واحد یہ لحم الخنزیر ہے کہ یہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے، وہ جراثیم پھر بھی نہیں مرتے، پکانے سے بھی نہیں مرتے، پیٹ میں جانے کے بعد بھی نہیں مرتے، اور اگر یہ پیٹ میں سے وہاں سے اس کا کوئی جراثیم نکل کر جسم کے کسی عضو میں پھنس گیا اور وہاں اس نے انڈے دے دیے اس جراثیم نے، تو پھر وہ جسم بے ڈھنگا ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ ہوا ہوگا جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، جو بہت زیادہ پورک کھاتے ہیں، ان کے جسموں کی حیت دیکھا کریں، وہ جراثیم نے انڈے دے دیا، وہ بے ڈھنگا جسم ہو گیا، عجیب طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے۔ جو زیادہ جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے وہ ہے یہ واحد دنیا کا جانور ہے۔ آپ چڑیا کو دیکھ لیں، ایک طوطے کی قسم ہے وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے باقی جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، ایون کہ کتا، اس میں بھی غیرت ہے۔ واحد یہ جانور ہے جس میں غیرت ہی نہیں، بس اس سے آسان میں نہیں کر سکتا بیان۔ تو جو چیز کھاتے ہیں اس کا اثر انسان کی باڈی پہ پڑتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ اپنی دادی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، آپ اپنی وائف کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، آپ خود پکا کے کھائیں، آپ بازار سے لے کر آئیں، پھر بازار میں بھی پکانے والا مسلمان ہو اس کے ہاتھ کا کھائیں، پکانے والا غیر مسلم ہو اس کے ہاتھ کا کھائیں، ہر ایک کے کھانے کا اثر دوسرا ہوگا۔ یہ مسلمانوں اس چیز کو اگر آپ سمجھ جاتے، پرانے دور کے اندر آپ ہسٹری پڑھیے، آپ نے تو چھوڑ دیا نا ولیوں کو پڑھنا، ان کے باورچی اپنے ہوتے تھے۔ یار وہ درویش آدمی ہیں، وہ غریب ہیں، کوئی ان کی اتنی زمینیں نہیں، وہ اپنا باورچی اپنا کیوں رکھ رہے؟ کیا ریزن اس کی؟ وہ اپنا باورچی کیوں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ باورچی جب کھانا پکاتا تھا، ایک تو وہ 5 ٹائم کا نمازی ہوتا تھا، وہ ان کا اپنا مرید ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اور وہ کھانا جب پکاتا تھا تو وضو سے پکاتا تھا، کھانا پکاتے ہوئے وہ درود شریف پڑھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تم کمپیئر کرنا اپنی بیوی کے، آج کی جو بیوی ہے جن کی عمریں 50-60 ہوگی وہ نہیں، جو ابھی شادی کر رہے ہو، اب کی کھانا اور اپنی دادی کے ہاتھ کا کھانا، دونوں کے کھانے کو کمپیئر کر لینا۔ پکا تو دونوں سیم رہی ہیں، تو فرق کیا ہے؟ اب میں اپنی بہنوں سے پوچھوں گا کہ جب تمہاری امی پکاتی تھی تو کیسے پکاتی تھی، مجھے بتا دو۔ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تمہاری امی، تمہاری دادی جب کھانا پکاتی، میں نے اپنی نانی کو سنا ہے، میں نے انہیں دیکھا کھانا پکاتے ہو، آج تک ان کا ٹیسٹ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ میری والدہ میں بھی نہیں تھا۔ اور میں نے اپنی نانی کو سنا خود، پہلے تو وہ صبح اٹھتی تہجد پڑھتی تھی، اس کے بعد انہوں نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دروشی وہ پڑھتی رہتی تھی کھانے میں، کیا ٹیسٹی کھانا ہوتا تھا۔ ان کے دور میں اتنی کتابیں نہیں چھپی تھی کھانے کی، فوڈ کے نہ ہی چینل تھے، یہ یوٹیوب تو آپ کو پاس ہے، سامنے کھول کے کھانا پکا لیا۔ ان کے دور میں تو نہیں تھے چینل، ان کے دور میں تو نہیں کتابیں تھی، تو ان کے کھانے ٹیسٹی، پھر ٹیسٹی تو ہمارے ہونے چاہیے، ہمارے ڈیزائن دار ہوتے ہیں، ٹیسٹ اور چیز ہوتی ہے۔ وہ بسم اللہ، تو اسی لیے اولیاء کرام باورچی جو رکھتے تھے وہ رکھتے تھے جو نماز پڑھتا ہے، باورچی وہ رکھتے تھے کہ جو بسم اللہ۔ اور پھر ایک اور سنو بڑی غور سے بات، بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ، آپ کا باورچی اپنا تھا، ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، نہیں کھانا۔ حضور کیا گستاخی ہوگی مجھ سے، فرمانے لگے، اب جملہ سب سن لو غور سے، آپ کہتے ہو نا کھانے کا کیا اثر ہوتا ہے جی، جو دل کرے مزیدار کھا لیں، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پکانے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا لے جاؤ، ہم نہیں کھائیں گے۔ حضور کیا گستاخی ہوئی، فرمانے لگے جب تو کھانا نکال رہا تھا تو تو نے غصے سے چمچہ دیکھ کے اوپر مارا تھا، اس غصے کی وجہ سے کھانے میں وہ اثر ہو گیا ہے کہ اب اگر میں یہ کھانا کھاؤں گا تو میرا قلب اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، کہاں ہے سوچ؟ صرف غصے سے چمچہ مارا ہے، باقی ابھی چھوڑیے، ان جیسا حلال کھانا کہاں ہوگا۔ اولیاء کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کسائی نے گوشت بیچا ہے یہ بکری چوری کی ہے یا مول لایا ہے، وہ تو ان کو تو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا۔ امام اعظم رحمہ اللہ کو ایک دفعہ پتہ چلا کہ بکری جو ہے وہ چوری ہو گئی، ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، آپ نے پھر جا کر پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو ان صاحب نے بتایا جی اتنے سال ہوتی ہے نارمل، اتنے سال گوشت ہی نہیں کھایا بکری کا۔ یہ ہے دسترخوان،
مسلمانوں یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، چونکہ ہمارا علم نہیں تھا اس لیے ہمیں چھوٹی لگی. یہ دسترخوان بہت بڑی چیز ہے. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا؟ ان کو رابعہ بصری بھی بولتے ہیں. کچھ لوگ بڑے علامہ بن جاتے ہیں، تھوڑا سا پتہ چلتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم مفتی اعظم اور اردو مولا ہم ہیں. یہ رابعہ بصری بھی ساتھ ہی، رابعہ بصری سب بڑے بڑے علماء نے بولا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. رابعہ بصریہ بھی ٹھیک ہے، بصری بھی ٹھیک ہے. ایک دن ان کے ابا جی کھانا پکا ہوا تو ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تب آپ کی عمر چھوٹی تھی، تو لقمہ لیا تو ادھر ہی لقمہ ہے اور روئے جا رہی. ابا پوچھتے بیٹے کیوں رو رہی؟ میں نے حضرت رابعہ بصری پہ لیکچر میں نے دیا، 2 ملین لوگ اسے سن چکے ہیں، اسے سنیے ذرا. ابا پوچھا بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ اب ذرا جملہ سنیے گا اس بچی کا. کہنے لگی ابا جی پتہ نہیں حلال ہے کہ حلال نہیں ہے. ان کے والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا انہیں، لیکن بیٹی کی فکر دیکھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسے نیک گھرانے کے، لیکن اس سوچ بچی کی دیکھیے کہ وہ دسترخوان کی کتنی فکر رکھ رہی ہے. تو یہ جو خنزیر دسترخوان کے اوپر، اسے نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی سازش کے تحت آپ کے برین میں ڈالا جاتا ہے اسے، یہ دیکھیے. اس لیے بہت مسلمانوں احتیاط کیا کریں. اکثر مجھے لوگ کہہ دیتے امریکہ میں جب آئے تو او جی کیا کریں جی، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کیسے جانچیں گے یہ چیز ہے یہ چیز ہے. میں کہا یار یہ نہ بولنا، اللہ بھی نہیں مانے گا یہ تمہارا جھوٹ. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا پتہ نہیں چلتا، ہمیں علم نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. میں کہا یہ IRS والے کو کہنا کسی دن، پولیس والے کو کہنا مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تو پہلے دن امریکہ میں آیا ہو تو آتے ساری سگنل توڑنا اور پولیس والے کو کہنا مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ تمہیں آگے سے ٹکٹ 150 کی دے کے کہے گا ویلکم، ٹھیک ہے. یہ اس کو بتانا، جو چیزیں جاننے والی ہوتی ہیں وہ جاننی چاہیے. کسی دن سان فرانسسکو پہنچنا، بتانا میرا فرسٹ ڈے ہے، سگنل توڑنا یا کوئی لا توڑنا، تمہیں وہ ویلکم کر کے $150 کی ٹکٹ دے گا خوشی سے. دین کو بزیچہ اطفال بنا کے رکھ دیا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمارا کوئی ہے نہیں، جو آتا ہے وہ ہمیں لے کے نکل جاتا ہے. ہمارا بکریوں والا حساب ہو گیا ہوا ہے. تو دسترخوان کے اوپر اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے جھوٹ ہے. ویسے جھوٹ ہے، یہ میں نے خود مشاہدہ ہے میرا. گروسری لینے کے لیے میں جاتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سارے ایک بھنڈی کو وہ بی چیک کر رہی تھی، ایک بھنڈی کو. یہ میرے ہاتھ میں قرآن، میں جھوٹ نہیں بول رہا. جتنی بھنڈیاں اس نے لینی تھی ساری کے کنگرے اس نے پہلے توڑے. کڑک کی آواز آتی تھی تو وہ بھنڈی لیتی تھی، کڑک کی آواز نہیں آتی تھی وہ بھنڈی نہیں لیتی تھی. واہ، ایک ہنڈیا کی بھنڈی کو ایک کو چیک کیا. اور یہ زندگی، یہ دین، یہ دسترخوان، اس کو ہم چیک نہیں کر رہے. وہ جو بڑا مشکل ہے، کیسے چیک کریں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرو، آگے چلو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا. تو ٹیبل کے اوپر خنزیر نہیں ہونا چاہیے. اب ٹیبل پہ ایک اور چیز نہیں ہونی چاہیے، وما اہل لغیر اللہ بہ. اس کا ترجمہ ہر بندے نے اپنی مرضی سے کیا. جس نے ساری دنیا میں انتشار پھیلانا تھا، فرقہ وارائیت پھیلانی تھی، سب کو کافر بنانا تھا، سب کو قتل کرنا تھا، یہ منشور تھا. انہوں نے کہا جی اہل لغیر اللہ کا مطلب ہے کہ جس جانور کو کہا کہ یہ جانور فلاں صاحب کا ہے، غوث پاک کا ہے یا فلاں کا ہے، وہ حرام ہو گیا. حالانکہ اس کا ترجمہ نہ ڈکشنری کے لحاظ سے یہ بنتا ہے اور نہ عقل کے لحاظ سے یہ بنتا ہے. کوئی بے وقوف احمق آدمی ہوگا جو اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ ایک جانور کو یہ کہا کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے یا یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے تو وہ حرام ہو گیا. وہ کیوں؟ میں اس کو احمق کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے احمق کہہ رہا ہوں کہ جی جو کسائی 60 بکرے لے کر آتا، بڑے بڑے کسائی ہیں جناب، ان کی بڑی بڑی دکانیں ہوتی، وہ جو بکرے لے کر آ رہا ہے، وہ بکرے جب لے کر آیا تھا تو کیا نیت کی تھی اس نے؟ میری امی جان کے بکرے ہیں یا اللہ پاک کے بکرے ہیں؟ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ جب گیا تھا تو وہ گیا تھا کہ میں بکرے بندوں کے لیے لینے جا رہا ہوں، بندوں کے بکرے ہیں، یہ بیچنے ہیں مجھے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کے بکرے ہیں. نہیں، اللہ تو کھاتا ہی نہیں ہے، وہ تو بکرے لینے آئے گا ہی نہیں. تو وہ اسی کی نیت کے بکرے لائے گا جس نے بکرے خریدنے ہیں. تو سارے کسائیوں کا بزنس حرام. اس لیے تمام کسائیوں کو چاہیے کہ ان مولوی کو جا کے پکڑے جس مولوی نے کہا تھا کہ غوث کا بکرا حرام ہے، کیونکہ وہ ان کا کاروبار حرام کر رہا ہے وہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ جو بڑے امیر آدمی ہیں لوگ یا دوسرے بھی ہیں، جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے تھے تو ولیمے میں کیا کرتے تھے؟ یہ جی 50 دیگیں پکیں گی،
اچھا یہ دیگیں کس کی ہیں؟ یہ جانتیوں کی ہیں. تو کیا وہ ساری دیگیں حرام ہوگی تھی؟ تم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کی دیگیں ہیں.